فَيَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا، کیسے ہدایت کرے اللہ اس قوم کو جس نے کفر کیا بعد ایمانہم، بعد اپنے ایمان کے، وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حق، اور گواہی دی کہ بے شک رسول حق ہے، وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور آئے پاس ان کے روشن دلائل، واللہ، اور اللہ تعالی، لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، نہیں ہدایت دیتا ظالموں کی قوم کو، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ بدلہ ان کا بے شک اوپر ان کے لعنت ہے اللہ کی، والملائکہ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور جمیع انسانوں کی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے بیچ اسی کے، لا یخفف عنہم العذاب، نہیں تخفیف کی جائے گی ان کے عذاب سے، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی وہ ڈھیل دیے جائیں گے، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذلک، بعد اس کے، واصلحوا، اور اصلاح کی، سنور گئے، سدھر گئے، فإن اللہ غفور رحیم، پس بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد اپنے ایمان کے، ثم ازدادوا کفرا، پھر زیادہ ہوئے کفر میں، لن تقبل توبتہم، ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ، واولئک هم الضالون، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو پکے گمراہ ہیں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اور وہ کفر کی حالت میں ہی مرے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، بس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے بھی بری ہوئی زمین سونے کی، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ وہ فدیہ دیں ساتھ اس کے، اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں کہ واسطے ان کے عذاب ہے المناک، دردناک، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے واسطے ان کے کوئی بھی مددگار۔ گزشتہ آیات میں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اہل کتاب نے جس مبنی بر حسد سلوک کا مظاہرہ کیا ان کا ذکر ہوا۔ یہ لوگ اپنی کتابوں میں اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے نبی آخر الزمان کی بعثت کے بارے میں سن چکے تھے اور جان چکے، وہ بشارتیں، وہ پیشگوئیاں ان کے اہل علم نے ان کو سنائیں اور پہنچائیں، وہ نشانیاں کہ جو سابقہ انبیاء اور رسل نے اور سابقہ کتابوں میں مذکور تھیں وہ بھی ان تک پہنچے۔ اہل کتاب کو اور بالخصوص خطہ عرب میں بسنے والے اہل کتاب کو رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی شدت اور بڑی بے چینی سے انتظار تھا، اور یہ کئی بار یہ کہہ چکے تھے کہ ہم منتظر ہیں اس نبی آخر الزمان کی، ہم اس پر ایمان لائیں گے، اس کا ساتھ دیں گے، اس کی پیروی کریں گے، اس کی غلامی کریں گے، یہ سب باتیں انہوں نے کہی، اور یہی وہ چیز ہے، کسی چیز کی حقیقت کا اعتراف کر کے اس کو مان لینا، ایمان اسی کو کہتے ہیں۔ ایمان دل و جان سے کسی چیز کو مان لینے کا نام ہے۔ گویا انہوں نے دل و جان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مان لیا، لیکن جب بعثت نبوی ہوئی تو تھوڑی سی بات ان کی توقعات کے برعکس ہوئی، اور وہ یہ ہوئی کہ یہ نبی بنو اسحاق کے بجائے بنو اسماعیل میں سے ہوا۔
یہ بات ان کی حسد اور بنیادی طور پر اناد کا سبب بنی، اور پھر جو لوگ بگڑے ہوئے ہوں اور ایک مصلح کی اچھی باتیں ان کو کہاں اچھی لگتی، اب یہ بگڑی ہوئی سدا کی بگڑی ہوئی امت اور قوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سننے کے بعد انکار اور اعراض کی روش پہ کمر بستہ ہوئی۔ اسی چیز کو اللہ نے ان کے پہلے اعتراف حقیقت کو ہدایت اور ایمان سے تعبیر کیا، اور حضرت کی بعثت کے بعد جو انہوں نے اپنا پینترا بدلا، ان کی اس دوسری کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے کفر اور ضلالت سے تعبیر کیا۔ چنانچہ اللہ نے انہی لوگوں کے اس طرز عمل کو سامنے رکھا، گویا یہ لوگ اولین مخاطب ہیں ان آیات کے، لیکن قاعدہ اور کلیہ اور اصول اور قانون کے لحاظ سے یہ آیات عمومی حکم کا درجہ رکھتی ہیں۔ لہذا ان آیات کو پڑھتے وقت سب سے پہلا مخاطب طبقہ یہ اہل کتاب کا گروہ کہ جس نے پہلے مانا لیکن جب نبی آیا تو اس کا انکار کیا، پہلے ایمان بعد میں کفر، پہلے ہدایت کا اقرار و اعتراف اور پھر ضلالت پر پختگی، اور اس کے ساتھ ساتھ عمومی قانون کے لحاظ سے یہ آیتیں ضابطہ ہیں۔ لہذا فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمان، جو قوم ایمان کے بعد ماننے کے بعد پھر کافر بن جائے، اللہ اس کو کیسے ہدایت دے؟ مانا اور مان کر پھر کفر کیا، اب اللہ ایسی قوم کو کیا ہدایت دے؟ ہدایت کے کیا قابل؟ تو ہے نا، پتہ نہیں آدمی اندھیرے میں ہے، انسان غلط فہمی کا شکار ہے، ٹھیک ہے کسی حد تک درگزر کی گنجائش نکلتی ہے، لیکن ایک چیز کو مان لینے کے بعد، اعتراف حقیقت کے بعد پھر وہ اس ایمان کے بعد کفر کرے تو اللہ فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ، اللہ اس کو کیسے ہدایت کرے، کیسے ہدایت دے اللہ اس قوم کو جس نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد۔ وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حق، اور اپنی زبانوں سے گواہی دی کہ یہ رسول الرسول یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق، اس رسول کو برحق مانا، اس بات کی گواہی دی۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور یوں ہی نہیں اندھی عقیدت کی بنیاد پر نہیں، ان کے پاس واضح روشن دلائل، اس نبی کی نبوت اور اس رسول کی رسالت کے آفتاب و مہتاب سے بھی زیادہ چمکتے اور روشن دلائل ان کے سامنے، لیکن ان تمام دلائل کو دیکھ کر، ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر، ان تمام معجزات کے مشاہدے کے باوجود انہوں نے ایمان کی بات کفر کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ پھر ایسے ظالموں کو ہدایت کی نعمت نہیں دیا کرتا۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ ہدایت کوئی اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ ایک آدمی گدے کی طرح دو لتے بھی مارے اور کہے کہ شاید پھر میں ٹھیک ہو جاؤں، ایسی بات نہیں۔ اللہ قدردان لوگوں کی قدر کرتا، اللہ سیدھے چلنے اور ویسے بھی ایک دستور ہے کہ ہمیشہ جو سیدھا برتن ہوگا نا اسی میں کوئی چیز پڑے، تو برتن ہی الٹا اس میں کوئی چیز کیا پڑے اور کیا ڈالے گا؟ اگر کوئی ڈالتا ہے تو آپ کہیں گے احمد کی راہوں کو آسان کر دیتے۔
اما من آتا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. یہ تو قانون الہی ہے اور اللہ کی سنت بدلا نہیں کرتی. لہذا فرمایا اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اگر ہدایت کے طلبگار ہو تو ظلم کی اس روش سے باز آؤ. جس چیز کو حق اور ہدایت سمجھتے اس کی طرف لوٹ آؤ, اس پہ ڈٹ جاؤ, جم جاؤ, کچھ بھی ہو جائے حق کا دامن نہ چھوٹنے پائے. جب تم ایسے بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ظالموں کی صف سے نکال لے گا. اللہ تمہیں اپنے محبین کی صف میں کھڑا کرے گا. اللہ تمہارے لیے ہدایت کے تمام راستوں کو آسان کرے گا اور اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری جھولیوں کو مالا مال کر دے گا. لیکن اس سرشت کے لوگ, اس ذہنیت کے لوگ, اس طرز عمل کے حامل لوگ, اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. بلکہ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ, ان کی جزا کیا ہے؟ ان علیہم لعنت اللہ, ان پر اللہ کی لعنت, والملائکہ, ان پر سب فرشتوں کی لعنت, والناس اجمعین, اور جمی انسانوں کی ان پر لعنت. اب جس آدمی پر اللہ کی لعنت, ملائکہ کی لعنت, جمی انسانیت کی لعنت, اس آدمی کے لیے باقی کیا چیز بچ جاتی ہے؟ اس کے پلے کون سی چیز رہ جاتی ہے؟ گویا یہ لٹا پٹا آدمی, یہ تباہ و برباد انسان, اور یہ اس لیے کہ بس اس نے ایک ہی جرم کیا, کفروا بعد ایمان, کفروا بعد ایمان, ایمان کے بعد ارتداد. مرتد اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک صحیح حقیقت کو ماننے کے بعد پھر کسی وجہ سے اس حقیقت سے روگردانی کرتا ہے. فرمائے ان پر اللہ کی لعنت, ان کا بدلہ یہی ہے, ان پر اللہ کی لعنت. اور لعنت کا معنی میں نے اس دن عرض کیا نا کہ اللہ کی رحمت سے دوری. اللہ فرماتے ہیں بد نصیب تو میری رحمت سے دور ہے. ملائکہ بھی کہتے ہیں اللہ اس ظالم کو اپنی رحمت سے دور کر دے, یہ تیری رحمت کے قابل نہیں. اور مقربین جمی انسان بھی کہتے ہیں کہ اللہ یہ ظالم ہے, اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے, یہ تیری رحمت سے حصہ پانے کے لائق نہیں. فرمایا خالدین فیہا, ہمیشہ یہ اسی کیفیت میں رہتا ہے کہ اس پر صدا اس پر اللہ کی پھٹکار, فرشتوں کی پھٹکار اور جمی انسانیت کی لعنت اور پھٹکار برستی ہے. اور لا یخفف عنہم العذاب, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے عذاب میں تخفیف اور کمی بھی نہیں ہے. ولا هم ينظرون, اور ڈھیل اور مہلت بھی نہیں ملے کہ چلو جی کبھی چھٹی ہو جائے. نہیں, ہمیشہ کے لیے ان پر خدا کی لعنت اور پھٹکار, خدا کے غیظ و غضب اور اللہ کے عذاب کی صورت میں مسلط رہے گی. لا یخفف عنہم العذاب, ان کے عذاب میں کوئی کمی, کوئی تخفیف نہیں ہوگی. ولا هم ينظرون, کسی قسم کا ان کو مہلت اور ڈیل بھی دینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. الا الذین تابوا, مگر وہ لوگ کہ جو توبہ کر لیں, من بعد ذالک, بعد اس کے, اپنی اس روش کے بعد توبہ کر لیں, واصلحوا, اور اصلاح بھی کر لیں. یہ نہیں کہ توبہ کی اور پھر وہی چال بے ننگی. اصلحوا, اصلاح کریں, سدھر جائیں. توبہ کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنی غلط روش کو یکسر چھوڑ دے. یہ نہیں غلطی کرے کہ اللہ توبہ, اللہ میری توبہ, باہر جائے مسجد سے یا توبہ گاہ سے اور پھر وہی کہا, پھر کہے توبہ, پھر وہی کہا. یہ توبہ نہیں, یہ اللہ سے مذاق ہے. توبہ یہ ہے کہ انسان اصلحو, سدھر جائے, سنور جائے, اپنی اصلاح کر دے. جب ایسے کر لے گا فإن اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم آؤ میری رحمت اور بخشش کو حاصل کرو. تم سیدھے بن کے آ جاؤ, اپنا برتن سیدھا کر لو, میری رحمت تو برس رہی ہے, میری رحمت نہیں رکی.
صرف بات یہ کہ تمہارے برتن کا منہ الٹا، تم سیدھے ہو جاؤ اور اسے سیدھا ہی رکھو، اپنے شرف انسانیت کا پاس رکھو، اپنے ایمان کی عظمت کا لحاظ رکھو۔ میں تو بڑا غفور رحیم ہوں، تم توبہ کر کے سدھر کر آ جاؤ، مجھے کوئی تم سے دشمنی تو نہیں ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے، بشرطے کہ تم شکر گزار بن جاؤ، وآمنتم اور ایماندار بن جاؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی قدردان ہے، اگر تم ایمان والے اور شکر گزار بن جاؤ گے اللہ تمہاری بڑی قدر کرے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا پڑی اللہ کو تمہیں عذاب کرے، نہیں کرتا، لیکن تسی بندے دے پتر تم ٹھیک ہو جاؤ، تم اپنی روش کو درست کر لو۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، لیکن اگر ایسے نہ ہوا، توبہ نہ کی، اصلاح نہ کی، تو ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ماننے کے بعد پھر انکار کیا۔ عام مانا تو یہ ہوتا ہے نا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بعد پھر کفر کیا، یہ عربی لفظوں کا عربی معنی ہے، جنہوں نے ایمان کے بعد پھر کفر کیا، یہ لفظ بھی عربی معنی بھی عربی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ماننے کے بعد پھر حق کا انکار کیا، مان لیا پھر انکار کر دیا، جیسے اہل کتاب کی روش۔ ثم ازدادوا کفرا، پھر انہوں نے ترقی کی، بڑے زیادہ ہوئے، کس میں؟ کفر، یعنی کفر میں ترقی، کیونکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جو ساکت اور جامد نہیں، بلکہ یہ گھٹتی بھی ہے اور بڑھتی بھی ہے۔ اسی طرح کفر بھی، جیسے یا الضالون کا لفظ آیا، ضالون کے ساتھ الف لام آیا، اور الف لام تخصیص کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی گمراہ بھی معمولی درجے کے نہیں، اعلیٰ درجے کے گمراہ، پکے گمراہ۔ تو یہ ہے پکے گمراہوں کی علامت کہ وہ کفر میں بڑھتے ہیں، انکار میں بڑھتے، انکار کیا، یہ میں نہیں مانتا، بھائی مان لو، بھائی مان لو، پہلے کیا کہتا ہے؟ میں، بھائی مان لو، جا اپنا کام کر، نہیں مان، یہ ایک قدم آگے بڑھ گیا۔ بھائی اللہ کا خوف کر، اللہ سے ڈر جا، ایمان لے، جا مجھے اللہ سے نہ ناراض، میں نہیں ڈرتا اللہ سے، یہ ایک درجہ اور آگے بڑھا، یہ یعنی سرکشی، بغاوت، اور اس کے اندر آگے بڑھتے جانا، ترقی، کفر کے اندر ترقی، ہر چیز میں ترقی ہوتی ہے، کفر کے اندر یہ ترقی کر گیا۔ فرمایا لن تقبل توبۃ، جو شخص ایمان کے بعد کفر اور پھر کفر میں آگے ہی بڑھتا جائے، پھر اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کے اندر آگے بڑھے، اس لیے آگے بڑھے کہ یہ الضالون ہے، اعلیٰ درجے کے پکے گمراہ ہیں، اس لیے اللہ ان کی توبہ بھی قبول۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وهم کفار، کفر کیا پھر مر گئے اس حالت میں کہ کافر ہی رہے، حق کو پہچانا پھر اس کا انکار کر دیا، دل بھی کہتا ہے صحیح بات یہ، لیکن کسی وجہ سے، ضد سے، عناد سے، حسد سے، بغض سے، لوگوں کے ڈر سے، اپنے مفاد کی وجہ سے، کسی وجہ سے وہ اسی انکار حق کی روش پر ہی رہتا ہے۔ فرمایا وَمَاتُوا وَهُمْ کُفَّارٌ، مر گئے اس حالت میں کہ وہ انکار پر ہی رہے، کفر پر ہی موت آ گئی۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، سدھر جائے گی، کب؟ کوئی گارنٹی ہے، کوئی ضمانت ہے کہ سدھرنے کا بھی
اسرائیل کی طرف سے کوئی مہلت کا وقت ملے گا؟ اللہ کہے گا اچھا اسرائیل واپس آ جائے سے مہلت دے دے؟ نہیں، کیا پتا کم موت آ جائے۔ جو لوگ انتظار میں رہتے ہیں، اچھا جی کسی مناسب وقت پر ہم کوئی فیصلہ کریں گے، کوئی اپنی اصلاح کریں گے، کہ بات آپ کی صحیح ہے، انتظار کرتے رہتے ہیں۔ کیا پتا آپ جس چیز کا انتظار کرتے ہیں اسرائیل اس انتظار کے لمحوں سے پہلے ہی آپ پہنچے اور کہے کہ تو انتظار کرتا لیکن میں تیرا انتظار نہیں کرتا۔ اس حالت میں موت آ جائے، اللہ فرماتے ہیں جو آدمی ایسی حالت میں مر گیا، انکار حق کی حالت میں اس کی موت آ گئی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ۔ فرمایا اگر وہ اللہ کو پوری زمین سونے کی بھر کر بطور فدیہ کے دے، اللہ یہ پوری زمین سونے کی بھری ہوئی ہے، یہ بطور فدیہ لے لے اور مجھے چھوڑ دے، فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، ان میں سے کسی ایک سے بھی یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے۔ سونے کی زمین بھر کر اللہ میاں لے لے میری جان چھوڑ دے، اللہ کہے گا دفع ہو جا، ہے ہی نہیں عمل۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے ایک نافرمان سے، انکار حق کرنے والے مجرم سے پوچھے گا اب اگر میں تجھے ساری دنیا کی دولت دے دوں، ساری دنیا کی دولت دے دوں، کیا تو اس بات کو پسند کرے گا کہ تو ساری دنیا کی دولت دے کر اپنی جان کو میرے عذاب سے بچا لے؟ کہے گا اللہ پسند کیا، یہ سودا مجھے سستا نظر آئے گا۔ اللہ فرمائے گا آدم کے بیٹے میں نے تو اس سے بڑی ہی آسان چیز کا دنیا میں تجھ سے مطالبہ کیا تھا، میں نے تو یہی کہا تھا کہ بس میرا بندہ بن جا، میری بندگی کرنے والا بن جا، مجھے اپنا معبود مان، میں نے تو یہی تجھ سے مطالبہ کیا تھا، لیکن تو نے اس بات کو نہیں مانا اور آج پوری دنیا کی دولت ہے۔ فرمایا آدم کے بیٹے میں قادر ہوں اگر چاہوں تو تجھے دے دوں، لیکن آج تیرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، آج تیرے خزانے تباہ ہو چکے، تیرے جمع شدہ خزینے اور دفینے تیرا ساتھ چھوڑ چکے، آج تو تنہا ہے، آج تو میری گرفت میں آ چکا ہے، آج نہ تجھ سے کوئی فدیہ لیا جائے گا نہ معافی ملے گی، آج تجھے اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھنا ہو۔ فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہے، فلن یقبل من احدہم، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے بھی، ملء الارض بری ہوئی زمین، ذهباً سونے کی، ولو افتدیٰ بہ، اگرچہ فدیہ دے ساتھ اس کے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ واسطے ان کے عذاب ہے دردناک، انتہائی درد دینے والا عذاب، انتہائی الم کے اندر مبتلا کرنے والا المناک عذاب۔ وہ درد اس عذاب کے نتیجے میں کہ جس درد کا ابھی کسی درد سے احساس نہیں ہو سکتا، عذاب الہی کا وہ درد کہ جس درد کا آج تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ فرمائے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے المناک عذاب ہوگا، وما لہم من ناصرین، اور کوئی ان کا مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی ان کا حامی ناصر نہیں ہے۔ دنیا میں ہے نا یہ بھی ایک تصور ہے، جی فلاں ہمیں بچا لے گا، فلاں چھڑا لے گا، ہم فلاں کی اولاد ہیں، ہم سید ہیں، ہم ہاشمی ہیں، ہم قریشی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں خاندان، ہمارے آباء و اجداد کی بڑی خدمات ہیں، ہمارا اتنی بڑی خانقاہ سے تعلق ہے، اتنی بڑی درگاہ کے ہم گدی نصیب، فلاں حضرت کی ہم بیعت ہیں، فلاں کو ہم چورمے کھلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، فلاں کی بیعت ہے، فلاں ہمارا مرشد ہے، فلاں پیر ہے ہمارا، وما لہم من ناصرین، کوئی ان کا مددگار بھی نہیں ہو، سارے غائب ہو جائے۔ شیطان جو کہ ہر گناہ پہ اکسانے والا، وہ بھی اس وقت یہ کہتا ہوا بھاگ جائے گا، لا تلومونی لوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، آج اپنے آپ کو ملامت کرو، آج اپنے آپ کو ملامت کرو، میں جا رہا ہوں، تم جانو تمہارا کام، میرا کام تھا یہاں تک پہنچانا،
میں نے پہنچا دیا ہے، میں نے بھی تمہارے پیچھے پیچھے آنا ہے، میری بھی جگہ یہی ہے۔ اچھی بات، ہم سب سر جوڑ کر خوب آہو پکار کریں گے جہنم کے اندر، لیکن لا تلوموا مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو، وما لہم من ناصرین، کا کوئی مددگار بھی نہیں۔ اور یارو سچی بات ہے، جس کا اللہ ہی ناصر اور حامی نہ رہے پھر اس کا کون مددگار ہو سکے؟ اور جس کا اللہ ناصر اور مددگار اور حامی ہو پھر اسے کسی اور مددگار کی حاجت بھی نہیں ہے۔ کیف یہدی اللہ، کیسے ہدایت کرے اللہ قومن، ایسی قوم کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، بعد اپنے ایمان کے، وشاہدوا اور گواہی دی، ان الرسول حق، بے شک الرسول حق ہے، وجاءہم البینات اور آئی پاس ان کے روشن دلیلیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کی قوم کو۔ اولئک جزاؤہم، یہی وہ لوگ ہیں بدلہ ہے ان کا، ان علیہم لعنت اللہ، بے شک اوپر ان کی لعنت ہے اللہ کی، والملائکہ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور جمیع لوگوں کی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے بھی جس کے، لا یخفف عنہم العذاب، نہیں تخفیف کی جائے گی ان کے عذاب سے، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ ڈھیل دیے جائیں گے، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، بعد اس کے، واصلحوا اور سدھر گئے، فإن اللہ غفور رحیم، بس بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، بعد اپنے ایمان کے، ثم ازدادوا، پھر زیادہ ہوئے کفرن، کفر میں، لن تقبل توبتہم، ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ، واولئک هم الضالون، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو پکے گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار اور وہ کافر ہی رہے، فلن یقبل، پس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض، بھری ہوئی زمین، ذہباً سونے کی، ولو افتدی بہ، اگرچہ فدیہ دے ساتھ اس کے، اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں کہ واسطے ان کے عذاب ہے دردناک، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوگا واسطے ان کے کوئی مددگار۔ اختتام پارہ نمبر 3 تلک الرسل، یہاں پر تیسرے پارے کا اختتام ہو گیا۔